دین ہمت کے پاسبان سجاد، دین ہمت کے پاسبان سجاد، مقصد شہر کے رازدار سجاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین، لو مات ما بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری کائنات میں مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں، اگر وہ ساری کی ساری مر جائیں، اگر وہ ساری کی ساری فنا بھی ہو جائیں، لیکن اگر میرے پاس صرف قرآن موجود ہو، پھر بھی میں کسی بھی چیز سے وحشت محسوس نہیں کروں گا۔ گویا کہ امام نے اپنی تنہائی کا مونس و غمخوار جس چیز کو قرار دیا وہ قرآن مجید ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب خزانے کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں نظر کی جاتی ہے، تو قرآن مجید کی مثال بھی خزانے کی طرح ہے کہ جب تم قرآن مجید کو کھولو تو اس میں غور و فکر کیا کرو اور اس میں تدبر کے ساتھ کام لیا کرو۔ قرآن مجید کی امام علیہ السلام کی ایک تفسیر موجود ہے کہ جس کا نام ہے کہ تفسیر علی ابن الحسین، کہ جس کو آپ کے فرزند زید ابن علی شہید نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے فرزند اور جانشین امامت امام باقر علیہ السلام نے بھی اس کو آپ سے نقل کیا اور آگے بیان کیا ہے، اور اس کو آگے جو نقل کرنے والے ہیں وہ جناب زیاد ابن منظر ہیں کہ جو کہ فرقہ جارودیہ کے بانی قرار پائے، اور امام علیہ السلام کی اس تفسیر کے اندر امام علیہ السلام مختلف مطالب کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ میں یہاں پر فقط ایک آیت کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیے کہ ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت من جنب اللہ، امام اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا جنب اللہ ہوا علی بن ابی طالب، خدا کے پہلو اور جنب اللہ سے مراد جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ وہو حجت اللہ علی الخلق، کہ جس کو خدا نے تمام مخلوقات پر حجت قرار دیا ہے کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، کہ جب روز قیامت ہوگا، امر اللہ خزانہ جہنم، کہ جن کے پاس جہنم کی چابیاں جو جنت کے پہرے دار ہوں گے ان کو حکم دیا جائے گا ان یدفعوا مفاتیح الی علی، کہ جہنم کی چابیاں علی ابن ابی طالب کو دے دی جائیں، فَيُدْخِلُ مَن يُرِيدُ وَيُنَجِّي مَن يُرِيدُ، جس کو چاہے علی جہنم میں پھینک دیں گے اور جس کو چاہیں گے جہنم سے نجات عطا کر دیں گے۔ وَقَدْ قَالَ لَهُ رسول اللہ، اور رسول اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا علی من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی، یا علی جس نے تجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھ سے بغض اختیار کیا اس نے مجھ سے بغض اختیار کیا۔ یا علی انت منی وانا اخوک، یا علی تو مجھ سے ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ پھر فرمایا یا علی انا لواء الحمد معک یوم القیامہ، کہ بروز قیامت تمہارے پاس وہ لواء الحمد ہوگا کہ تقدم بہ قدام امتی والمؤذنون عن یمینک وشمالک، کہ تو اس لواء الحمد کے ذریعے میری امت کے افراد کو نجات دے گا اور تو ان کا قائد اور رہبر اور لیڈر قرار پائے گا کہ وہ تمہارے دائیں اور بائیں جانب سے تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ایک اور کتاب بھی موجود ہے کہ جس کا نام ہے کتاب علی ابن الحسین۔ یہ کتاب آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، جس طرح کے بعض اکثر کتابیں جو ائمہ کے زمانے میں موجود تھی آج کے زمانے میں فاقد ہو چکی ہیں۔
البتہ اس کتاب کے کچھ جملے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب علی ابن حسین میں دیکھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء خداوندی کہ جن کو کسی قسم کا خوف اور حزن طاری نہیں ہوتا، ان اولیاء خداوندی سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نے فرمایا اذا ادوا فرائض اللہ، کہ جب یہ افراد، یہ لوگ خدا کے فرائض کو انجام دے دیں، وَأَخَذُوا سُنَنَ رسول اللہ، اور رسول اللہ کے طریقے پر عمل کریں، وَتَوَرَّعُوا عَنْ مَحَارِمِ اللہ، اور خدا کی حرام کی ہی چیزوں سے اجتناب کریں، وَزَهَدُوا فِي عَاجِلِ ظُہْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جتنی بھی دنیا میں ان کی زندگی موجود ہے اس میں زہد خداوندی کو اختیار کریں، وَرَغِبُوا فِي مَا عِندَ اللَّهِ، جو کچھ خدا کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں رغبت اور دلچسپی کا اظہار کریں، وَاقْتَصَبُوا الطَّيِّبَ مِن رِزْقِ اللہ، اور جو خدا نے پاک رزق ان کے لیے قرار دیا ہے اس کو حاصل کریں، لا یریدون بہ تفاخر، کہ جس سے ان کا مقصد فخر و مباحات اور غرور کرنا نہ ہو، ثم انفقوا فی ما یلزمہم فی حقوق واجبہ، پھر وہ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے خدا کے واجب حقوق کو ادا کر دیں، فاولئک الذین بارک اللہ لہم فی مکتسبوا، تو گویا کہ خدا نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اور جو رزق انہوں نے حاصل کیا ہے خدا ان میں برکت پیدا کرے گا، وَيُصَابُونَ عَلَى مَا قَدَمُوا لِآخِرَتِهِمْ، اور جو انہوں نے اپنی آخرت کے حوالے سے قدم اٹھایا ہے خدا اس پر ان کو ثواب عطا کرے گا۔ گویا کہ امام نے اس کے اندر اولیاء خدا کی تقریباً 6 یا 7 نشانیوں کو بیان کیا کہ اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں جو کہ فرائض خداوندی کو ادا کرتے ہیں، وہ افراد جو کہ سنت نبی پہ چلتے ہیں، وہ افراد جو خدا کی حرام کی چیزوں سے تقوی اور ور کو حاصل کرتے ہیں، وہ افراد جو دنیا میں زہد و پرہیزگاری سے کام لیتے ہیں، وہ افراد جو ہر اس چیز میں رغبت رکھتے ہیں کہ جو خدا سے قریب کر دے اس میں رغبت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ افراد جو پاک و پاکیزہ رزق کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ افراد جو خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے واجبات مثلا خمس و زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرتے ہیں، بے شک جو افراد ان صفات کا حامل ہوگا وہ اولیاء خدا میں سے شمار ہوگا۔ امام علیہ السلام کی جانب ایک دیوان بھی منسوب ہے کہ جس کے اندر مختلف اشعار کو بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دیوان خود امام علیہ السلام کا موجود نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد آنے والے کسی نے امام کے مواضع اور امام علیہ السلام کی تبلیغات اور امام علیہ السلام کے جملوں کو اس دیوان کے اندر جمع کیا ہے۔ یہ دیوان اس وجہ سے امام علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے کہ اس کے اندر مطالب درست نہیں ہیں، مطالب اس کے اندر بالکل درست ہیں، مطالب اس کے ٹھیک ہیں، لیکن جو روش ہے امام علیہ السلام کے کلام کی، وہ جو شخص بھی صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کرتا ہے اور جو صحیفہ کاملہ کے بلند ترین اور عالی ترین مطالب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد کوئی شخص بھی اگر اس دیوان کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علی ابن حسین زین العابدین کا کلام ہے، بلکہ یہ کسی عام آدمی کا کلام ہے کہ جس نے امام علیہ السلام کے جملوں کو اس دیوان میں جمع کیا ہے۔ آخر میں دعائے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو حسرت سے تکتا رہتا ہے آسمان، سجا تکتا رہتا ہے آسمان، سجا